راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیوں، میرے اور آپ کے لیے سیرت طیبہ نمونہ ہے اور راستہ ہے ایک بہترین زندگی کے گزارنے کے لیے. اس سیرت طیبہ میں کچھ کاموں کے کرنے والوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور نہ کرنے کے کام کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ایک وقت آیا کہ سرکار نے شاہان ممالک کو دعوتی خطوط لکھے جس میں بادشاہوں کو اسلام کی طرف، اتباع رسول کی طرف، ایمان کی طرف دعوت دی گئی، اس خوشخبری کے ساتھ اسلم تسلیم کہ تم اسلام کو قبول کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلامتی پاؤ گے. ان بادشاہوں میں سے دو بادشاہوں کا اس وقت اختصار کے ساتھ تذکرہ، جس میں ہمارے لیے بہت ساری تسلی کا سامان ہے. ایک خط تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کو لکھا تھا، اور جن کے پاس حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. خط لے کر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اور ایک خط لکھا تھا کسرا کے پاس، جن کے پاس خط لے کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے. ان دونوں بادشاہوں کے الگ الگ دو عمل ہیں اور ان کے الگ الگ دو نتیجے اور ثمرے ہیں. ہرقل کے پاس حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے، اور وہ خط شاہ روم ہرقل کو پیش کیا حضرت دحیہ قلبی نے. تو شاہ روم ہرقل نے وہ خط لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر اس کو محفوظ کرنے کا حکم دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے متاثر ہوا، اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ اسلام قبول کرنا چاہیے، محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنی چاہیے. اس ارادے کے پیش نظر اس نے اپنے مشیروں کو اور وزیروں کو، اپنے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس خط کا تذکرہ کر کے جس میں یہ اظہار کیا کہ ہم سب کو محمد رسول اللہ کی بات کو قبول کرنی چاہیے. لیکن اس بات کو سننے کے بعد مشیروں نے، وزیروں نے اور اس کے بڑے لوگوں نے شور اور ہنگامہ مچایا، تو ہرقل گھبرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ کسی بھی قیمت پر اپنے دھرم کو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے،
اور میں چھوڑوں گا تو میری جان لینے کے لیے یہ لوگ میرے در پر پڑیں گے۔ گھبرایا سہما ہوا ہو گیا، اور اس نے بات کو پلٹنے کے لیے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے ایمان پر کتنے، تم اپنے مذہب پر کتنے مضبوط ہو، صرف یہ دیکھنے کے لیے میں نے یہ بات پیش کی تھی، ورنہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں ہم سب اپنا دھرم اور اپنا مذہب چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے مذہب پر، آبا و اجداد کے جس مذہب پر تم پہلے سے ہو، اس میں تم کتنے مضبوط ہو۔ تو مسئلہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا، یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حضرت دحیہ قلبی حضور کی خدمت میں آئے اور پوری کارگزاری سنائی۔ کارگزاری میں وہی ساری چیزیں کہ اس نے خط لیا، بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا وغیرہ ذالک، یہ ساری داستان سرکار نے سنائی۔ اس میں اخیر میں حضور کو خط لکھا تھا کہ اس نے یہ لکھا تھا کہ میں دل سے ایمان کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں ایمان کے اظہار میں بے بس ہوں، اظہار ایمان میں بے بس ہوں۔ میری قوم، میرا سماج اور میرے ملک کے رہنے والے مجھے بے بس کر دیے ہیں، یہ لکھا تھا۔ تو حضور نے کہا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ باقی حضور نے ایک بات کہی، وہ بات میں سنانا چاہتا تھا کہ اس نے جو میرے خط کا اکرام کیا، بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا، اور ایک قلمدان سونے کا بنایا، اور اس قلمدان سونے کے اندر وہ اس خط کو محفوظ رکھا، اس خط کو اس نے محفوظ رکھا۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ رہے گا اس کی حکومت و سلطنت صحیح سلامت رہے گی۔ ایمان تو نہیں قبول کیا ہے، ایمان تو یہ ایمان کے قبول کرنے کی جہاں تک باتیں کرتا ہے اپنے جوابی خط کے اندر، اس میں جھوٹا ہے، اس میں تو یہ جھوٹا ہے۔ لیکن میرے دعوت نامے کا جو اکرام کیا، جو احترام کیا، اور اس کو اس نے جو محفوظ رکھا، اور سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ اس بادشاہ نے، کہ ہرقل نے یہ اپنے متعلقین، اپنے وارثین کو یہ بات لکھی کہ دیکھو اس کی حفاظت کرنا، جب تک یہ خط تمہارے پاس محفوظ رہے گا اس وقت تک تمہاری حکومت باقی رہے گی، جس دن یہ ختم ہو جائے گا تمہاری حکومت و سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے۔ تو سرکار نے بھی یہی فرمایا کہ اس کی حکومت اور سلطنت صحیح سلامت اور باقی رہے گی جب تک یہ رہے گا۔ چنانچہ جب تک رہا، اور اس کے بعد بھی جب تک وہ خط رہا، وہ ان کی حکومت ہرقل کی روم کے اندر باقی رہی، عیسائیوں کی حکومت باقی رہی۔ یہ خط جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ذریعے سے سرکار نے شاہ کسریٰ کے پاس بھیجا تھا۔ شاہ کسریٰ کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ جیسے گئے اور ایک خط کا تذکرہ کیا، اور خط کے تذکرے سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ کا تعارف کرایا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے تعارف کرایا تو یہ آگ بگولا ہو گیا، یہ آگ بگولا ہو گیا، اور آگ بگولا ہو کر خط لیا اور خط کو چاک کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پوری کارگزاری حضرت عبداللہ بن حذافہ نے یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن حذافہ مدینہ طیبہ پہنچے، ادھر شاہ کسریٰ نے، اس زمانے میں یہی سپر طاقت تھی، ساری دنیا میں ان کی چلتی تھی۔ تو یمن کے گورنر اس زمانے میں بازان تھے، بازان کو حکم دیا کہ
کہ دیکھو محمد نامی ایک آدمی ہے جو میرا غلام ہے، نعوذ باللہ، اور وہ ہمیں اپنے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، لہذا تم ایک 2 آدمیوں کو بھیجو مدینہ طیبہ، ان کو قید کر کے لاؤ، لانے کا حکم دیا، اور قید کر کے لا کر پھر ان کو نعوذ باللہ شہید کرو۔ یہ حکم کسریٰ نے بازان یمن کے گورنر کو دیا، اور یمن کے گورنر نے 2 آدمیوں کو منتخب کیا اور مدینہ طیبہ کو بھیجا کہ محمد رسول اللہ کو گرفتار کر کے لاؤ میرے دربار میں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ دونوں آدمی محمد رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے مدینے آئے۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضرت محمد رسول اللہ کے روب سے، ان کی عظمت شان کی وجہ سے ان کے پیر تھرتھرا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ حضور کی خدمت میں پہنچے، گفتگو ہوئی، آنے کے مقصد کو انہوں نے ظاہر کیا، سرکار مدینہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے ایک دن سوچنے کا موقع لیا، دوسرے دن آئے، سرکار کی خدمت میں آئے تھے تو وہ تو گورنر کی طرف سے آئے تھے، یمن کے گورنر کی طرف سے آئے تھے، تو دوسرے دن یہ پہنچے تو سرکار نے پوری خبر دی کہ تمہارے شاہ کسریٰ کے اوپر اللہ نے اس کے بیٹے ہی کو مسلط کر دیا، اور آج رات اس نے اس کو جہنم پہنچا دیا۔ بیٹے نے باپ کو کسریٰ کو، شاہ کسریٰ کو قتل کر دیا اور جہنم پہنچا دیا ہے۔ اگر یہ خبر سچی ہو تو تم ایمان قبول کر لینا۔ یہ کہہ کر حضور علیہ السلام نے ان کو واپس کر دیا۔ یہ پوری رپورٹ آ کر انہوں نے یمن کے گورنر بازان کے پاس اطلاع بھیجی، اور بازان نے پھر تحقیق کی کہ یہ جو خبر آئی ہے حضرت محمد رسول اللہ ہزاروں میل دور مدینہ طیبہ میں ہیں، انہوں نے یہ اطلاع پہنچائی، کیا واقعہ یہ صحیح ہے؟ اس کی خبر کی تو معلوم ہوا کہ واقعی بیٹے نے ہی باپ کو جہنم پہنچا دیا۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جس وقت، یہ تو بعد میں ہوا، لیکن جیسے ہی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ اطلاع دی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کا والا دعوتی خط اس نے لیا، اس سے پہلے میں نے آپ کا تعارف کرایا، وہ آگ بگولا ہو گیا، اور خط لے کر اس نے آپ کے خط کے پرچھے اڑائے، ٹکڑے ٹکڑے کیے، بے عزتی کی، بے حرمتی کی، یہ سارا تذکرہ کیا۔ تو سرکار نے ایک بات کہی، جیسے کہ ہرقل کے متعلق سرکار نے کہی تھی، ایسے ہی کسریٰ کے متعلق یہ کہی کہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے اور اسی پر اس کے بیٹے کو اللہ نے مسلط کر دیا اور اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ تو ایک والا نامہ ہے، خط ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ کی ذات نہیں ہے، یہ تو خط ہے۔ یہ خط کی بے حرمتی کا یہ انجام ہے، اور خط کی تعظیم کا یہ انجام ہے۔ ہرقل نے تعظیم کی، ایمان قبول نہیں کیا، اور ایمان کے قبول کی جو بات کہی تھی وہ جھوٹی بات تھی، سرکار نے اس پر نشاندہی کی، لیکن حضرت محمد رسول اللہ کے خط کی تعظیم کی، اس کو بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا، حفاظت کے ساتھ اس کے رکھنے کی ایک بات کہی، تو سرکار نے فرمایا اس کی حکومت قائم رہے گی، اس کی حکومت قائم رہے گی۔ اور کسریٰ کے متعلق یہ کہا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ جہنم پہنچ جائے گا۔ یہ بات سرکار نے کہی اور چند ہی دنوں میں وہ لوگ پہنچے۔ مجھے اس پر زیادہ گفتگو کرنا ہے، ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، سب ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ بتانا ہے مجھے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اللہ کی بے حرمتی اللہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی بے عزتی اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اس کا انتقام اللہ خود لیتے ہیں، تمہیں اور ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا انتقام اللہ خود لیتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، جس کی طرف میں نے پچھلے جمعہ بات کی تھی، کہ
کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت مسلمان جو ہے صبر اور عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے، صبر اور عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے. باقی قدرت کام اپنا کرے گی، کرشمہ اپنا دکھائے گی. اللہ جو پہلے تھے وہی آج بھی ہے اور قیامت تو غیر ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد کے لیے وہی اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ ہے. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کو اللہ برداشت نہیں کر سکتے اور مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن دوستوں اور بزرگوں، ملک کے حالات کے پیش نظر کچھ رائے اور مشورے اور حکمت عملی اور آنے والے حالات اور اسلام اور مسلمان اور اس وقت کے داؤ اور پیچ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آئے دن اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہماری سیدھی بھی الٹی ہے اور ان کی الٹی بھی سیدھی ہے. ہماری سیدھی بھی الٹی ہے اور ان کی الٹی بھی سیدھی ہے. ایسے زمانے میں نہ ہمیں سیدھی کہنا ہے نہ الٹی کہنا ہے. الٹی تو کہنا ہی نہیں کہنا ہے، سیدھی بھی کہنے کے لیے اس وقت ہمارے اکابر منع کر رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ کسی قسم کی کوئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے ٹی وی میں آنے کا، ٹی وی میں آنے کا اور کیا کہتے ہیں تشہیر، اپنی تشہیر کرانے کا، مشہور ہونے کا، میڈیا میں آنے کا اور سوشل میڈیا میں آنے کا ایک شوق ہوتا ہے. یہ شوق کے پورا کرنے کا یہ وقت نہیں ہے اور اس شوق کے پورا کرنے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے، یہ راستہ نہیں ہے. اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ ہرگز قطعاً ہم سب سوشل میڈیا کا بھی اور وہ میڈیا کا بھی بائیکاٹ کریں. ہمیں کسی قسم کا کوئی جواب دینا نہیں ہے. ان کے سوالات کا جواب ان کو خدا خود دلوائیں گے. رہی یہ بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا تھا، 11 نکاح آپ نے کیوں کیے، امت کو 4 نکاحوں کی کیوں اجازت دی، یہ ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے جمعہ کریں گے. لیکن اس وقت ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سراپا صبر و تحمل کا مجسمہ بنے. انہی لوگوں کے ساتھ حضرت اللہ کی مدد ہوتی ہے جو صبر و تحمل کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اور صرف صبر و تحمل سے کام نہیں بنے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سرکار کی سنتوں کو زندہ کرے گا اللہ انہیں زندہ کریں گے. 1000 باتوں کی ایک بات، لاکھ باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جو سرکار کی سنتوں کو زندہ کریں گے اللہ ان کو زندہ کریں گے، اللہ ان کو زندہ کریں گے. تو سرکار کی سنتوں کو زندہ کرنا پچھلے جمعہ بھی آپ حضرت کے سامنے بات رکھیں، ہمارے اختیار میں ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں. اور جو چیز ہمارے جوانوں کے دل و دماغ میں گشت کر رہی ہے وہ قانون کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ قانون اس کی اجازت نہ دے اور ماحول ہمارے حق میں سود مند ہونے اور فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان کا ذریعہ ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کام ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے اسلام کو بھی تقویت ملے اور مسلمانوں کو بھی تقویت ملے، اسلام کو بھی تقویت ملے اور مسلمانوں کو بھی تقویت ملے. کام ایسا کرے کہ جس سے اسلام بھی بدنام ہو اور مسلمان کی طاقت بھی کمزور ہو جائے. تو نادانی اور مہا بیوقوفی کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کے علاوہ کچھ ایک صحابی کا میں نے واقعہ آپ حضرات کو سنایا تھا، وہ سارا واقعہ سنانے کا اس وقت گنجائش نہیں، وقت نہیں ہے. ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ تم یہ بات بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، ایک بات بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، کم از کم تم اتنا کام کرو کہ میرے پیشانی کو بوسا دو، میرے پیشانی کو بوسا دو، تمہیں بھی چھوڑوں گا اور تمہارے ساتھ جتنے مسلمان قیدی ان کو بھی چھوڑ دوں گا. ان کی غیرت ایمان کے خلاف تھی کہ بے ایمان بادشاہ کے پیشانی کو بوسا دوں گا، لیکن صرف اور صرف اس نیت سے وہ صحابی اس بادشاہ کے پیشانی کو بوسا دیتے ہیں. میری جان کا مسئلہ نہیں، میری وجہ سے، میرے ایک بوسا دینے کی وجہ سے یہ بے شمار میرے ساتھ مسلمان جو قید میں بند ہیں اس وقت ان کی گرفتاری میں ہے وہ سب آزاد ہو جائیں گے. انہوں نے بوسا دیا. اس کی بوسا دینے پر حضرت اس صحابی کو بھی ان کے سارے ساتھیوں کو بھی اس بادشاہ نے رہا کر دیا. مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت عمر نے ان کے پیشانی کو بوسا دیا ہے. ان مسلمانوں کی آزادی کا اور رہائی کا سبب تمہارا ایک بوسا بنا ہے، اس لیے ان کی پیشانی کو بوسا دیا.
مسلمان کی جان، مسلمان کی آبرو، مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے بڑی ہے۔ خانہ کعبہ کا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی آبرو خانہ کعبہ سے زیادہ اس کا مقام اونچا مرتبہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ جذبات کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، تو دے کر مسلمانوں کے جان اور ان کے مال، ان کی آبرو عزت کے تحفظ کے لیے جو کر سکتے ہیں کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں دو نمبر کی بات کی ہیں، ایک نمبر کی چیز جو ہے صبر اور عمل کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھانا، اور اعمال میں سب سے زیادہ اہتمام جو ہے ہمیں اور آپ کو سنتوں کا کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔